اکثر لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی اسمارٹ واچ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو آج کے 10,000 سٹیپس پورے ہو گئے، یا پھر مطلب ہم اپنا وزن مشین پر دیکھتے ہیں جو 1 کلو کم نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحت مند ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو روز کا ہی سلسلہ ہے۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ نمبرز ہمیں فائدہ نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم جس موضوع پر گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی عادت سی ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس آج کچھ بہت دلچسپ سورسز ہیں جن میں اکیڈمک ریسرچ، یوٹیوب الگورتھم گائیڈز، انٹرنیٹ پر چلنے والے اسکیمز کی رپورٹس اور یہاں تک کہ فلسفے کے متعلق معلومات شامل ہیں۔ واقعی، اور ان سب مختلف چیزوں کا آپس میں جو کنیکشن ہے وہ کافی حیران کن ہے۔ ہاں، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ جب ہم کامیابی کو صرف اعداد و شمار یعنی میٹرکس میں ناپنا شروع کرتے ہیں تو حقیقت کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں اردو پوڈ 101 کا ایک بڑا مشہور کال یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک جہالت اور دوسرا اعتماد، یعنی اگنورنس اور کانفیڈنس۔ اچھا، سننے میں تو یہ کافی مزاقیہ لگتا ہے۔ صحیح کہا، شروع میں شاید تھوڑی ہنسی آئے، لیکن جب ہم اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ ہم اصل میں کامیابی کو ناپتے کیسے ہیں تو یہ قول بالکل حقیقت لگنے لگتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ چاہے وہ صحت ہو، علم ہو یا پیسہ، جب ٹارگٹ صرف نمبرز بن جائیں تو اصل حقیقت کیسے تباہ ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے ہر قدم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کو نمبر سے جانچا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری انسانی نفسیات ہے۔ نفسیات؟ یعنی ہمارا دماغ نمبرز کو پسند کرتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا دماغ اعداد و شمار کو بہت جلدی پروسیس کر لیتا ہے۔ جب ہمیں کوئی ٹارگٹ ملتا ہے اور ہم اسے نمبرز میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ بہت بڑا حاصل کر لیا۔ صحیح، ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ نمبرز جو صرف ہماری رہنمائی کے لیے بنائے گئے تھے وہ ہمارا اصل مقصد بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیں اسے تھوڑا کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی کارخانہ یا حکومت کسی مقصد کو ناپنے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کرتی ہے تو لوگ اصل مقصد کو بھول کر صرف اس پیمانے کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے اس تحقیق میں سب سے حیران کن بات وہ لگی جسے گڈہارٹس لا کہا جاتا ہے۔ برٹش اکنامسٹ چارلز گڈہارٹ نے یہ قانون پیش کیا تھا، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیمانہ یعنی میجر خود ایک ہدف یا ٹارگٹ بن جاتا ہے تو وہ ایک اچھا پیمانہ نہیں رہتا۔ اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ایک بہت مشہور واقعے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہ مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ کون سی مثال؟ سوویت یونین کے دور کی ایک مثال ہے۔ وہاں ایک کیلوں کی یعنی نیلز بنانے کی فیکٹری تھی، تو حکومت نے فیکٹری کے کارکنوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے اعلان کیا کہ اب سے انہیں کیلوں کی تعداد یعنی کوانٹٹی پر بونس ملے گا۔ جتنی زیادہ کیلیں اتنا بڑا انعام۔ کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جہاں لوگ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس یعنی سب سے آسان راستہ چنتے ہیں۔ فیکٹری والوں نے دیکھا کہ مقصد تو صرف گنتی پوری کرنا ہے۔ انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں انتہائی چھوٹی، باریک اور کمزور کیلیں بنا دیں۔ حد ہو گئی، یعنی کوانٹٹی پوری کرنے کے چکر میں کوالٹی بالکل فارغ کر دی۔ بالکل، تعداد کا ٹارگٹ پورا ہو گیا، انہیں بونس مل گیا، لیکن وہ کیلیں اتنی کمزور تھیں کہ کسی کام کی نہیں تھی، ان کا کوئی استعمال نہیں تھا۔ تو پھر حکومت نے کیا کیا؟ انہیں تو احساس ہوا ہوگا نا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں، جب حکومت کو احساس ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اس میٹرک کو ٹھیک کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب بونس کلوں کی گنتی پر نہیں بلکہ ان کے وزن یعنی ٹنج پر ملے گا۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا۔ صحیح سوچ رہے ہیں آپ، اس کا نتیجہ اس سے بھی زیادہ مزاقیہ نکلا۔ اس بار فیکٹری والوں نے ایسی بھاری، موٹی اور بھاری کیلیں بنانی شروع کر دیں جن کا وزن تو بہت زیادہ تھا، لیکن انہیں کسی لکڑی میں ٹھوکنا ناممکن تھا۔ یعنی ہر بار سسٹم کو ہیک کر لیا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ ایک بار پھر ٹارگٹ پورا ہوا، لوگوں کو بونس ملا، لیکن حکومت کے پاس ایسی بھاری کیلوں کا ڈھیر لگ گیا جن کا عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔
جب بھی ہم کسی چیز کو ناپنے کا پیمانہ بناتے ہیں تو انسان اس پیمانے کو ہیک کرنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اسپلنکا کے ڈیٹا انالیسز میں اس کی ایک بہت عام سی مثال ملتی ہے۔ ہاں، وہ کتابوں والی مثال۔ ہاں، اگر کوئی خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ میٹرک سیٹ کرے کہ مجھے سال میں 50 کتابیں پڑھنی ہیں، تو تھوڑے عرصے بعد اس کا دماغ اسے مجبور کرے گا کہ وہ چھوٹی، آسان اور کم صفحات والی کتابیں پڑھے تاکہ بس گنتی پوری ہو جائے۔ صحیح، یعنی پیمانہ کتابوں کی گنتی بن گیا، جبکہ اصل مقصد تو علم حاصل کرنا تھا، جو کہ پیچھے رہ گیا۔ کیا یہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسے لوگ وزن کم کرنے کے لیے صرف مشین پر اپنا وزن دیکھتے ہیں اور اپنی اصل صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ بڑی عمدہ تشبیہ ہے۔ نا؟ اصل مقصد صحت مند ہونا تھا، لیکن ٹارگٹ اس مشین کا نمبر بن جاتا ہے۔ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینا کم کر دیتے ہیں تاکہ واٹر ویٹ کم ہو جائے۔ مشین پر نمبر نیچے چلا جاتا ہے، انہیں لگتا ہے وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اندر سے ان کی صحت بالکل تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نمبر کم ہو رہا ہے لیکن صحت گر رہی ہے، یعنی ماپنے کا عمل خود اس چیز کو تباہ کر رہا ہے جسے ماپا جا رہا تھا۔ اور دیکھیں، یہاں سے یہ کہانی واقعی بہت سنگین ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف کلوں کی فیکٹری یا ہمارے وزن کم کرنے تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ بڑی جگہوں پر بھی ہے۔ جب ہم اس قانون کا اطلاق دنیا کے سب سے ذہین اور قابل لوگوں پر دیکھتے ہیں، یعنی ایکیڈیمیشنز اور سائنسدانوں پر، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کتنا بری طرح کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ پوائنٹ مجھے اپنی اس تحقیق میں سب سے زیادہ ڈسٹربنگ لگا تھا۔ سائنس کا اصل مقصد تو تحقیق کرنا، نئی چیزیں دریافت کرنا اور انسانیت کی بھلائی تھا، لیکن آج کی ایکیڈیمیا میں پبلش اور پیرش، یعنی چھاپو یا تباہ ہو جاؤ کا کلچر بن چکا ہے۔ بالکل۔ سائنٹسٹ کی قابلیت اب اس بات سے نہیں ماپی جاتی کہ ان کی تحقیق نے کتنی زندگیاں بچائیں، بلکہ انہیں ایک میٹرک سے ناپا جاتا ہے جسے ایچ انڈیکس کہتے ہیں۔ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے پیپرز پبلش کیے اور انہیں کتنی بار دوسروں نے اپنی تحقیق میں حوالے یعنی سائٹیشن کے طور پر استعمال کیا۔ اور اگر ہم اس ڈیٹا کو ڈیپلی اینالائز کریں تو نتائج حیران انگیز ہیں۔ چارلز ڈارون کی مثال لے لیجئے، جنہوں نے تھیوری آف ایولیوشن پیش کی تھی۔ ان کا ایچ انڈیکس صرف 97 یعنی 97 تھا۔ اچھا، اور رچرڈ فیمن کا؟ رچرڈ فیمن، جو صدی کے عظیم ترین فزسسٹ میں شمار ہوتے ہیں اور نوبل laureate ہیں، ان کا ایچ انڈیکس صرف 59 یعنی 59 تھا۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیں تو ایسے ہزاروں عام سائنٹسٹ گھوم رہے ہیں جن کا ایچ انڈیکس 100 سے بھی اوپر ہے۔ ویٹ، واقعی 100 سے اوپر؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا آج کے یہ ہزاروں سائنٹسٹ ڈارون اور فائمن سے زیادہ ذہین، قابل اور سائنس کے لیے مفید ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں بھی وہی کلوں والی فیکٹری کا فارمولا لگ رہا ہے۔ یہاں سوشیولوجی کا ایک بہت مشہور قانون لاگو ہوتا ہے جسے کیمبلز لا کہتے ہیں۔ جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ کیمبل نے کہا تھا کہ جب کسی کوانٹیٹیو پیمانے یعنی نمبرز پر سٹیکس یا دباؤ بڑھتا ہے تو وہ سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ صحیح، جب کسی کا کریئر اس نمبر پر ڈیپینڈ کرے گا تو وہ اس سے گیم کرنے کی کوشش تو کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ سوچیں، ایک سائنٹسٹ کے لیے ایچ انڈیکس صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ اس نمبر پر اس کی نوکری، اس کی گرانٹ، اس کے گھر کا کرایہ اور اس کے پروموشن سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب سٹیکس اتنے ہائی ہوں تو انسان سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ چیٹنگ کرنا ان کے لیے شوق نہیں بلکہ مجبوری بن جاتا ہے۔ یہ پوائنٹس واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں، اور اسی سروائیول موڈ کی وجہ سے ہیکنگ کے عجیب و غریب طریقے سامنے آتے ہیں۔ ہماری سورسز میں ایک ٹرم ملی، سلامی سلائسنگ۔ ہاں، سلامی سلائسنگ۔ جیسے لوگ ایک ڈبل روٹی کے بہت سے پتلے سلائس کاٹ دیتے ہیں تاکہ تعداد زیادہ لگے، بالکل ویسے ہی سائنٹسٹ اب ایک ہی بڑی تحقیق کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر کئی الگ الگ پیپرز چھاپ دیتے ہیں تاکہ نمبرز بڑھ جائیں۔ اور اس کے علاوہ سائٹیشن رنگز بھی تو بنائے جاتے ہیں۔ ہاں، سائٹیشن رنگز کا کانسیپٹ بھی کمال ہے۔ یعنی دوستوں یا کولیگز کا ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے جو آپس میں اگری کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیپرز کا حوالہ دیتے رہیں گے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ٹارگٹ صرف ایک ہے، سب کا ایچ انڈیکس بڑھتا رہے۔ یہ سب سسٹم کی ایسی خرابیاں ہیں جو اصل ٹیلنٹ کو باہر نکال دیتی ہیں۔ اور سنیں،
یہاں تک کہ اب SCI Gen اور GPT-3 جیسے AI ٹولز کو استعمال کر کے لوگ بالکل بے معنی جعلی پیپرز بنا رہے ہیں اور انہیں متعدد جرنلز میں پبلش بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں وہ شخص نہیں جیتتا جو واقعی دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، بلکہ وہ جیتتا ہے جو سسٹم کو گیم کرنا جانتا ہو۔ مطلب اصل تحقیق گئی بھار میں، صرف نمبر چمکاؤ؟ بالکل۔ ہمارے پاس کٹالن کاریکو کی بڑی اہم مثال ہے۔ ان کی تحقیق کی وجہ سے mRNA ویکسین وجود میں آئی جس نے پوری دنیا کو ایک بڑی وبا سے نکالا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے انہیں ایکیڈیمیا چھوڑ کر انڈسٹری میں جانا پڑا تھا۔ واقعی؟ کیوں؟ ان کا کام تو بہت گراؤنڈ بریکنگ تھا۔ کیونکہ ایکیڈیمیا میں ان کی اصل تحقیق کی کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ وہاں صرف یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ان کے پیپرز کتنے ہیں اور وہ کتنی ایکیڈیمک کمیٹیز کا حصہ ہیں۔ انڈسٹری میں جا کر انہیں میٹرکس کی بجائے اصل پروڈکٹ، یعنی ایسی دوائی جو واقعی کام کرے، وہ بنانے کا آزادانہ ماحول ملا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی پوچھئے۔ دیکھیں، یہ باتیں سن کر لگتا ہے کہ میٹرکس بالکل ہی بری چیز ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر ہم پیپرز کو گنیں گے نہیں یا ایچ انڈیکس جیسا کوئی پیمانہ نہیں رکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا سائنٹسٹ اچھا کام کر رہا ہے؟ دنیا بھر میں ہزاروں یونیورسٹیز ہیں اور فنڈنگ ہمیشہ لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ کیا میٹرکس کے بغیر ہم بالکل اندھیرے میں نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت وزنی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اعداد و شمار کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ مسئلہ میٹرکس میں نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے رویے میں ہے۔ جب ہم انہیں اصل کام کا متبادل یعنی سبسٹیٹیوٹ سمجھ بیٹھتے ہیں، تب تباہی شروع ہوتی ہے۔ تو پھر ان کا ٹھیک استعمال کیا ہے؟ میٹرکس کو ہمیشہ ایک انڈیکیٹر کے طور پر دیکھنا چاہیے، منزل کے طور پر نہیں۔ جب ایک یونیورسٹی گرانٹ دینے کے لیے صرف ڈیش بورڈ پر ایچ انڈیکس کا گراف دیکھتی ہے اور اس تحقیق کے اصلی امپیکٹ کو اگنور کر دیتی ہے، تو سکلز کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایچ انڈیکس کو ایک وارننگ سائن یا صرف اوور ویو کے طور پر استعمال ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آخری فیصلے کے طور پر۔ صحیح۔ تو یہ جو ہیکنگ ہم نے کارخانوں اور سائنس کی دنیا میں دیکھی، بات یہاں تک محدود نہیں رہی۔ جب انسان کو پتا چل گیا کہ کسی بھی سسٹم کے نمبرز کو کیسے دھوکہ دینا ہے، تو اس نے اس فارمولا کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں، یعنی ہماری موبائل سکرینز پر لاگو کر دیا۔ ڈیجیٹل دنیا میں؟ ہاں، اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں تو آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اکیڈمیا سے بھی زیادہ ڈراونا ہے۔ جس طرح سائنٹسٹ پیپرز آپٹیمائز کر رہے ہیں، آج کا ڈیجیٹل میڈیا ہماری توجہ یعنی ہماری اٹینشن کو آپٹیمائز کر رہا ہے۔ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا الگوریدم دراصل ایچ انڈیکس کی ہی ایک کمرشل اور بہت زیادہ خطرناک شکل ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ سب بھی گڈہارٹس لا ہی ہے۔ کریٹرز اور ویڈیو پلیٹ فارمز کا اصل مقصد لوگوں کو بہتر معلومات دینا یا ان کی زندگی میں کوئی مثبت اثر پیدا کرنا نہیں رہا۔ ان کا واحد ہدف اب صرف ریٹینشن میٹرک کو جیتنا بن چکا ہے۔ یعنی کسی طرح آپ کو اسکرین کے ساتھ چپکا کے رکھا جائے۔ بالکل، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس میٹرک کو حاصل کرنے کی سائنس انتہائی حیران کن ہے۔ جب ہم ویڈ آئی کیو جیسی کمپنیز کی رپورٹس، جو کہ یوٹیوب الگوریدم گائیڈز بناتی ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ویورز کے دماغ کو قابو کرنے کے لیے میتھ اور نفسیات کا کیسا خطرناک استعمال ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق یوٹیوب شارٹس میں کسی بھی ویور کو روکنے کے لیے کریٹر کے پاس صرف 1 سے 3 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ صرف 1 سے 3 سیکنڈ؟ ہاں، بس۔ پورا گیم اس بات کا ہے کہ ویوڈ ورسز سوائپڈ اوے کا تناسب 70 سے 90% کے درمیان رہے۔ اگر اتنے لوگ رک گئے تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ اور اس میٹرک کو جیتنے کے لیے باقاعدہ ہکس سکھائے جاتے ہیں۔ ہاں، معلومات ادھوری ہو۔ سائیکالوجی میں سے کیوریوسٹی گیپ کہتے ہیں۔ یعنی تجسس پیدا کرنا۔ ہاں، تجسس، یا پھر فومو یعنی کچھ کھو دینے کا خوف۔ جب کوئی ویڈیو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ ہیو یو ہرڈ اباؤٹ، یا پھر دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو نو، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ راز پتہ چلے۔ ایگزیکٹلی۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں آئی واز ٹوڈے ایئرز اولڈ جب مجھے یہ پتہ چلا، تو ہمارا دماغ ایک لمحے کے لیے پروسیس کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں رکنے پر۔ اس رپورٹ میں تو پرفیکٹ ہک کا ایک مکمل فارمولا بھی دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کامیاب ہک 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا، ویژول
یعنی اسکرین پر کیا ہو رہا ہے. دوسرا ٹیکسٹ، اس ویژول کے اوپر 3 سے 7 الفاظ لکھے ہوں. اور تیسرا وربل، یعنی جو آواز آ رہی ہے وہ ٹھیک 5 سے 10 الفاظ پر مشتمل ہو. ان تینوں چیزوں کا پرفیکٹ ملاپ. میں حیران ہوں کہ جب ویژول، ٹیکسٹ اور وربل ایک ہی وقت میں ہمارے دماغ پر حملہ کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے. دیکھیں، جب سٹیمولائے پڑھنے کے لیے ٹیکسٹ اور سننے کے لیے آواز ایک ہی سیکنڈ میں دی جاتی ہے تو اسے سائیکالوجی میں کوگنیٹیو اوورلوڈ کہتے ہیں. کوگنیٹیو اوورلوڈ؟ ہاں، ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنی ہے یا نہیں، وہ اتنی ساری معلومات ایک ساتھ ملنے پر جیم ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے. اور جب دماغ فریز ہوتا ہے تو وہ پیسو موڈ میں چلا جاتا ہے. پھر آپ انکانشیسلی یعنی بغیر سوچے سمجھے ویڈیو دیکھنے لگتے ہیں. کمال ہے. ہم سوچتے ہیں ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن سسٹم نے ہمارا فیصلہ بائی پاس کر دیا ہے. بالکل. اور اس کے بعد ریٹینشن کو برقرار رکھنے کے لیے کریٹر اسکرپٹ کے ورڈ کاؤنٹس کو باریکی سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. 2 جرافس اور ریڈٹ کی ڈیٹیلز کے مطابق 30 سیکنڈ کی ویڈیو کے لیے 55 سے 85 الفاظ یعنی 55 سے 85 ورڈز رکھے جاتے ہیں تاکہ پیسنگ سلو نہ ہو. اور اگر لانگ فارم ویڈیو ہے، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ اور 47 منٹ کی ویڈیو، تو اس کے لیے تقریباً 13,000 الفاظ کا باقاعدہ حساب لگایا جاتا ہے. کہ ہمارے دماغ کو ہیک کرنے کی ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن بن چکا ہے. کریٹر کی اپنی کریٹیوٹی کہیں غائب ہو گئی ہے اور وہ صرف میٹرکس کا غلام بن کر رہ گیا ہے. یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے. اور یہاں سے ہم اس ساری دوڑ کے سب سے تاریک اور خطرناک پہلو کی طرف بڑھتے ہیں. جب توجہ، کلکس اور ویوز ہی پہیمہ بن جائیں تو اس دوڑ کی سب سے گھٹیا شکل سامنے آتی ہے: اسکیمز اور دھوکہ. ہاں، اور یہ حصہ بہت اہم ہے. یہاں میں واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہماری سورسز میں مختلف نام آئے ہیں، ہم اس حصے میں غیر جانبدارانہ انداز میں بتائیں گے کہ رپورٹس میں کیا سامنے آیا ہے. ہم یہاں کسی کمپنی کی ذاتی مخالفت یا حمایت نہیں کر رہے ہیں. جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ہم بس اس کی بنیاد پر سسٹم کی ناکامی بیان کر رہے ہیں. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کلک تھرو ریٹس اور سیلز میٹرکس کو انسانی اخلاقیات پر ترجیح دیتے ہیں تو سسٹم بالکل تباہ ہو جاتا ہے. سوسائٹی کا وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے جسے کسی کی صحت یا زندگی سے کوئی غرض نہیں ہوتی. صحیح، ان کا واحد ہدف پیسہ بنانا ہوتا ہے اور انہوں نے میٹرکس کو ہیک کرنے کا فن سیکھ لیا ہے. انٹرنیٹ پر ایسی بے صاف ویڈیوز اور ڈسکرپشنز موجود ہیں جو تحقیق سے نہیں بلکہ صرف کی ورڈز اور SEO سے بھری ہوئی ہیں. ہماری تحقیق میں فیک ویٹ لاس سپلیمنٹس جیسے سلم لائف ایولیوشن، کیٹو گمیز، جاوا برن اور سوماترا سلم بیلی ٹونک کی مثالیں دی گئی ہیں. ان کیسز میں سب سے خطرناک بات وہ جعلی آرٹیکلز ہیں جو مشہور شخصیتوں کے ناموں پر بنائے گئے. اسکیمرز نے لینی ولسن جیسی سیلیبریٹیز کی تصویریں اور نام ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیے. لینی ولسن والا کیس تو بہت ہی عجیب تھا. انہوں نے ایسی فیک سٹوریز چلائیں کہ ان سیلیبریٹیز کو اوزیمپک سے نیئر فیٹل یعنی جان لیوا ریئیکشن ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ان مخصوص کیٹو گمیز کو استعمال کر کے وزن کم کیا. جبکہ ان دواؤں میں 0% سچائی تھی. یہ صرف لوگوں کے ڈر اور جذبات سے کھیلنے کی ایک چال کی تاکہ کنورژن ریٹ بڑھایا جا سکے. مجھے اسی بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے صرف الفاظ اور کی ورڈز کا جال بن کر لوگوں کو فائنینشل نقصان پہنچایا جا رہا ہے. جب کوئی ان کی ویڈیو دیکھ کر اپنی صحت بہتر بنانے کے چکر میں ان کی فیک ویب سائٹ پر جاتا ہے اور اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیٹیل دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک بوتل خرید رہا ہے. لیکن ان سکیمرز نے اپنے میٹرکس کو اتنا ماسٹر کر لیا ہے کہ ان کے چھوٹے پرنٹ میں منتھلی سبسکرپشن چھپی ہوتی ہے. ہاں، ہڈن سبسکرپشنز. لوگوں کے کریڈٹ کارڈ سے ماہانہ ہزاروں روپے ڈیڈکٹ کیے جا رہے ہیں جو سالانہ $2,400 یعنی $2,400 تک جا پہنچتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا اندازہ بھی بہت دیر بعد ہوتا ہے. یہی بات گڈ ہارٹس لا کی انتہا ہے. الگوریدم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ. الگوریدم صرف کلکس، ویو ٹائم اور سیلز کنورژن دیکھتا ہے. تو جب سسٹم صرف نمبر کو ریوارڈ کرے گا تو لوگ وہ نمبر جنریٹ کرنے کے لیے ہر قسم کی تباہی مچائیں گے. ان کے لیے اگلا بندہ انسان نہیں، صرف ایک کنورژن میٹرک ہے. یہ واقعی بہت ڈارک ہے. تو آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اکیڈیمیا میں سائنٹسٹس، یوٹیوب پر کریٹرز اور انٹرنیٹ پر سکیمرز سب میٹرکس کی اس گیم میں پھنسے ہوئے ہیں.
اگر میٹرکس، لائکس اور پیپرز سب دھوکا ہو سکتے ہیں تو ہم سچی اور اصل ویلیو کیسے تلاش کریں؟ اس جال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مشکل کا حل ہمیں نیویگیٹنگ پروف اسپیس کے تصور میں ملتا ہے۔ اس کانسیپٹ کے مطابق اس جال سے نکلنے کا طریقہ کاسٹلی ویریفیکیشن ہے، یعنی مہنگی تصدیق۔ کاسٹلی ویریفیکیشن، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے جنہیں فیک کرنا انتہائی مشکل ہو۔ آج کے دور میں 10,000 جعلی فالوورز خریدنا بہت آسان ہے، لیکن 100 ایسے لوگ جمع کرنا جو آپ کی سچی عزت کرتے ہوں، اس میں سالوں کی محنت لگتی ہے۔ اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یعنی جیسے اگر کوئی امیر لگنے کے لیے ایک فیک ڈیزائنر گھڑی پہن لے تو وہ آسان ہے، لیکن اگر آپ کو ایک فٹ اور مضبوط جسم چاہیے تو وہ آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ اس کے لیے آپ کو جم جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ فٹ جسم ایک کاسٹلی ویریفیکیشن ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ جڑا ہے جسے لنڈی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لنڈی ایفیکٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ لنڈی ایفیکٹ کا اصول یہ بتاتا ہے کہ جو آئیڈیا یا کتاب جتنی پرانی ہوتی ہے اور آج بھی زندہ ہے، اس کے مستقبل میں زندہ رہنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو فیک چیزیں ہوتی ہیں وہ چند دن وائرل ہوتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اصل حقیقت وقت کے امتحان میں پوری اترتی ہے۔ اسی لیے ریسرچرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں اپنا ایک شیڈو ریسرچ پروگرام رکھنا چاہیے۔ شیڈو ریسرچ پروگرام، یعنی وہ جو نوکری یا پروموشن کے لیے نہ ہو۔ ہاں، ایک ایسا کام جو وہ صرف اپنے شوق، تجسس اور حقیقت کی تلاش کے لیے کریں، جہاں ان کا مقصد کوئی میٹرک حاصل کرنا نہ ہو۔ اور یہاں آ کر فلسفہ یعنی فلسفی کی اہم وضاحت کی جاتی ہے۔ فلسفہ، سائنس کی اس تحقیق میں فلسفے کا کیا کام؟ دیکھیں، سائنس تجربات یعنی ایکسپیریمنٹ سے ثابت کرتی ہے، آرٹس ہمارے جذبات یعنی فیلنگز کو بیان کرتی ہے، لیکن فلسفہ ان سوالات کے جواب دیتا ہے جو ماپے نہیں جا سکتے۔ جو ماپے نہیں جا سکتے؟ ہاں، مثلاً کائنات کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ فلسفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ نمبرز نہیں ہوتے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کے اعداد و شمار کو چھوڑ دینا چاہیے اور سب کو فلاسفر بن جانا چاہیے؟ نہیں، میٹرکس برے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ریسرچ گرانٹ مل گئی ہے یا یوٹیوب پر ویوز آئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن انہیں منزل یعنی ڈیسٹینیشن کے بجائے صرف راستے کا کمپس سمجھنا چاہیے۔ کمپس آپ کو راستہ دکھاتا ہے، خود منزل نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ اس تحقیقی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جب ہم زندگی کے ہر پہلو کو، چاہے وہ ایکیڈیمک سائنس ہوں، یوٹیوب کی ویڈیوز ہوں یا کامیابی کا پیمانہ ہو، اسے صرف اعداد و شمار میں قید کر دیتے ہیں تو ہم اصل مقصد کھو دیتے ہیں۔ سوویٹ قلعوں کی فیکٹری سے لے کر انٹرنیٹ کے ویٹ لاس اسکیمز تک، ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ بنانے سے میجر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، نمبرز اچھے سرونٹس ہیں لیکن بہت برے ماسٹرز۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو ڈیجیٹل میٹرکس جیسے روزانہ کے سٹیپس گننا، سوشل میڈیا کے لائکس دیکھنا یا کیلوریز کیلکولیٹ کرنا، ان سب سے ناپنا بند کر دیں، تو ہم اپنے اندر ایسی کون سی ناماپی جانے والی سچائی یا نیا فلسفہ دریافت کر سکتے ہیں جس سے ہم اب تک انجان تھے؟ ضرور سوچیے گا۔